بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے جب امریکہ اور یورپی ممالک اپنے شہریوں اور افغان اتحادیوں کو کابل سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت روس ان چند ممالک میں سے ایک تھا جو طالبان کے افغانستان پر قبضے کے حوالے سے بالکل بھی فکر مند نہیں تھا۔ روسی سفارتکاروں نے کابل میں طالبان کو عام لوگ قرار دیا اور کہا کہ افغان دارالحکومت اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعے کو کہا کہ طالبان کا افغانستان پر قبضہ ایک حقیقت ہے اور روس کو اس کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ لیکن آخر روس طالبان سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے رشیا کے چھپے ہوئے کیا اہداف ہیں؟ ان سوالوں سے پردہ اٹھانے کے لیے میں ہوں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیکس۔ مزید معلوماتی ویڈیوز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ پہلے بات کرتے ہیں طالبان کے لیے روس کی گرم جوشی کے حوالے سے۔ تو اس بات کو واضح کر لیا جائے کہ روس کا سفارت خانہ اب تک افغانستان میں کھلا ہوا ہے۔ روس نے اپنے بیانات کے ذریعے طالبان کے لیے گرم جوشی دکھائی ہے۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے 48 گھنٹوں کے اندر ہی افغانستان میں مقیم روسی سفیر دمیتری زیرنوف نے طالبان کے ایک نمائندے سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں جوابی کارروائی یا تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے واسلی زیبنزیا نے کہا کہ وہ افغانستان میں مفاہمت کی نئی امید دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی واپس آ رہی ہے اور یہ کہ برسوں کی خون ریزی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ افغانستان کے لیے صدر پوٹن کے خصوصی ایلچی ضمیر کابلوف نے یہاں تک کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا خود ساختہ جلا وطن صدر اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت کے مقابلے میں کہیں آسان ہے۔ اس سے قبل روسی سفارتکاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ اشرف غنی نے طالبان کے کابل پر قبضے سے کچھ دیر قبل 4 گاڑیوں اور ایک ہیلی کاپٹر میں نقدی لے کر ملک چھوڑ دیا ہے۔ تاہم اشرف غنی نے ان الزامات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ افغانستان میں فوج بھیجنے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ روس نے سن 1980 کی دہائی میں افغانستان میں جنگ لڑی، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک بیکار لڑائی تھی۔ رشین مہم تقریباً 9 سال جاری رہی اور اس میں 15,000 روسیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس معاملے نے USSR کو بین الاقوامی سطح پر اچھوت بنا دیا۔ اس کی وجہ سے کئی ممالک نے سن 1980 کے ماسکو اولمپک کا بائیکاٹ بھی کیا۔ یہ جنگ سوویت یونین کی معیشت پر ایک بڑا بوجھ بن گئی تھی، جس کے بعد صدر پوٹن نے ماضی کو نہ دہرانے کا ارادہ کیا ہے اور طالبان کے ساتھ باضابطہ روایتی تعلقات کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ان سب کے باوجود روس طالبان کو افغانستان کا نیا حکمران تسلیم کرنے کے لیے بے قرار نظر نہیں آتا، لیکن روس کے رہنماؤں کے بیانات میں طالبان کے لیے ایک نرمی کا پہلو ضرور نظر آ رہا ہے۔ روسی نیوز ایجنسی تاس نے رواں ہفتے اپنے رپورٹوں میں طالبان کے لیے دہشت گرد کے بجائے بنیاد پرست کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ روس کچھ عرصے سے طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ طالبان سن 2003 سے روس کی دہشت گرد اور کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے، لیکن سن 2018 میں اس کے نمائندے مذاکرات کے لیے ماسکو پہنچے تھے۔ مزید یہ کہ روس کیونکہ امریکہ کا ایک بڑا حریف ہے، اس وجہ سے خطے میں امریکی انخلا کے بعد کوئی گیپ آنے سے پہلے ہی یہاں موجود قوتوں سے اچھے رابطے رکھنے کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان پر سے امریکی لگام ہٹنے کے بعد روس کو یہ ڈر بھی ہے کہ طالبان کہیں روس کے اتحادی ممالک یعنی ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان پر دھاوا نہ بول دے، اور اسی ڈر کی وجہ سے رواں ماہ کے آغاز میں روس نے ازبکستان اور تاجکستان میں فوجی مشقیں بھی کی۔ اس کا مقصد وسط ایشیا میں اتحادی ممالک کو بھروسہ دلانا تھا۔ رشین انٹرنیشنل افیئرز کونسل تھنک ٹینک کے سربراہ اینڈری کورتونوف کا خیال ہے کہ وہ پورے ملک بالخصوص شمالی حصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی رائے میں یہ عمل روس اور ان کے پڑوسیوں کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات کے باوجود روس کسی بھی طرح کی جلد بازی نہیں دکھا رہا، وہ اب بھی رسمی طور پر پیش آ رہا ہے اور رونما ہونے والے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے ابھی تک طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالا بھی نہیں ہے۔ صدر پوٹن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ طالبان امن بحال کرنے کے لیے اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے دوسروں سے شیئر کر دیں۔
شکریہ.